اب آنے کی دعوت دیتے ہیں حضرت مولانا عقیل احمد ناقی صاحب آگر خصوصی درس ارشاد فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جیسا ایمان لاؤ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل ہے، پھر تم ہدایت میں یافتہ ہو۔ حضرات محترم، آج جدید میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا۔ آپ جہاں کہیں بھی فیس بک، یوٹیوب، گوگل، جدھر بھی بس ایک ہی شور، ایک ہی ہنگامہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے صحابہ کی مخالفت، اور اس بات کو اتنا اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ہماری جو آنے والی نئی نسل ہے اس کے ذہنوں سے صحابہ کرام کی محبت، ادب، احترام ختم کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کا انکار کر دیں تو پھر اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت کوئی کیمرہ تھا، کوئی میڈیا تھا، کوئی چیز ایسی جو کسی شخصیت کے واقعات کو محفوظ کر دیتی، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آداب کو محفوظ کر کے دکھایا۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم بتانے کے لیے یہ تیار ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی آنکھوں کے اوپر جو ابرو تھے وہ کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ جب بولتے تھے تو الفاظ کیسے بولتے تھے، جب جملے بولتے تھے تو جملے کیسے ہوتے تھے، آپ کی چھاتی کیسی تھی، آپ کے بازو کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کی انگلیوں کی شکل کیسی تھی، آپ کے ایک ایک بول کے متعلق کوئی ہم سے پوچھے ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ اٹھتے تھے تو اٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، جب بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، چلتے تھے تو قدم اٹھاتے کیسے تھے، قدم رکھتے کیسے تھے، مجلس میں جاتے تھے تو بیٹھتے کیسے تھے، مجلس والوں سے کیسے گفتگو کرتے تھے، مجلس والوں سے کیسے معاملات طے کرتے تھے، کسی کے گھر میں جاتے تو مہمان کیسے ہوتے، کوئی آتا تو میزبان کیسے ہوتے۔ ہم سے کوئی پوچھے ہم سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر جاتے تو کیا انداز ہوتا، جب تلوار لہراتے تو کیا انداز ہوتا، دشمن سامنے ہوتا تو کیا انداز ہوتا، مسلمان سامنے ہوتا تو کیا محبت ہوتی، کوئی آ جاتا تو اخلاق کیسے ہوتا، جب کوئی اسلام کو ہلانے کی کوشش کرتا تو پھر اس پر غصہ کیسا ہوتا۔ ہم یہ بتانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہیں کہ آقا سوتے کہتے تھے، اٹھتے کیسے تھے، سوئے ہوئے رات کو جب کروٹ تبدیل کرتے تو کیسی حالت میں کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، اٹھتے وقت کیا پڑھتے تھے، جب
کھانا کھاتے تو کیا انداز ہوتا، لقمہ چباتے تو کیا انداز ہوتا، گفتگو کرتے تو دانت نظر آتے، مسکراتے تو دانت نظر آتے، کتنے دانت نظر آتے، ان دانتوں کی چمک کیسی ہوتی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر جب پسینہ آتا تو وہ موتیوں کی طرح چمکتا، تو اس کی چمک کتنی خوبصورت ہوتی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس پسینے کی جو خوشبو تھی وہ خوشبو کتنی نرالی تھی۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہاں پر خوشبو ہوتی تھی۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا پتہ ہے۔ آپ جب کنگھی کرتے تو کنگھی سے پہلے بالوں کی کیفیت کیا ہوتی، جب کنگھی کر دیتے تو بالوں کی کیفیت کیا ہوتی، آپ کے سر مبارک پہ سفید بال کتنے تھے، آپ کی داڑھی مبارک پہ سفید بال کتنے تھے، آپ وضو کے لیے پانی کتنا لیتے تھے، آپ غسل کیسے کرتے تھے، آپ استنجا کیسے کرتے تھے، آپ طہارت کیسے حاصل کرتے تھے، ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کیسے پیش کرتے تھے، جب کوئی اللہ کا نافرمان اور باغی آ جاتا اس کو دین کی تعلیم اور تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کو صحابہ کے سامنے پیش کیسے کرتے تھے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا معلوم ہے۔ ایمان سے بتائیے، یہ ساری ادائیں میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ہمیں یہ کون بتایا، کس نے یہ ادائیں بتائیں؟ سب کے ذہن میں یہ بات آئے گی صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اگر صحابہ ان اداؤں کو محفوظ نہ کرتے، ہم تک نہ آتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر صحابہ کرام کی عزت احترام آپ اپنے دلوں سے نکال دیں، دین ختم ہو جائے گا۔ جو وہی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے محفوظ ہو گئی، محدثین نے بھی ہم تک پہنچی۔ آج الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کی ذات بڑی عظیم ذاتیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے چنا تھا۔ جس طرح میں اور آپ کو پھل خریدنے جائیں نا تو پھل والے کے ٹوکرے سے ہم کہتے ہیں بھئی کیا ریٹ ہے، وہ کہتا ہے جی سیب 300 روپے کلو، ہم کہتے ہیں یار تو 350 لے لے، تو نے ہاتھ ہی لگانا مرضی کا بتا۔ ایک ایک دانہ چن چن کے ہم اپنی مرضی کا لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو چن کے اپنے حبیب کی جھولی میں ڈالا تھا۔ یہ ابو بکر ہے، یہ صداقت کا پیکر ہے، ساری زندگی میرے حبیب سے وفا کرے گا، یہ اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دوں۔ یہ عمر ہے، شجاعت والا ہے، دلیر ہے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلے گا، اس کو میں اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دوں۔ یہ عثمان ہے، سخاوت کرے گا، اس کا باپ دین اسلام کی ترقی کے لیے بڑا کام دے گا، اس کو اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دوں۔ یہ علی ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ حیدر کرار بنے گا، اس کی بڑی عظمت ہوگی، اس کو بھی میں اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو چن کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا۔ یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت بہت زیادہ اللہ نے بیان کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے متعلق بہت سی خوشخبریاں سنائی۔ وہ صحابی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک دفعہ زیارت کر سکا ہو، اس کے بعد آنے والے وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیو، صحابی ہونا کسی کے اپنے بس کی بات نہیں تھی، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا تھا، اللہ نے فضل کیا تھا تو صحابی بنے تھے۔ وہی دور تھا، عمر بن حشام بھی تھا، عمر بن خطاب بھی تھا، صحابی کون بن گیا؟ عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام کو کچھ نہیں ملا، وہ تو کافر کا کافر ہی رہا۔ اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ دیکھا تھا، بار بار دیکھا تھا، وہ صحابی کیوں نہیں کہ ایمان نہیں لایا؟ ایمان کی دولت اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ، ان کے تو مرتبے ہی بڑے اعلیٰ ہیں۔ کوئی بھی بندہ، آج کا بندہ، اس سے پہلے کا، صحابہ کے دور کے
ریاست کر لے وہ صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے یہ اعزاز اس کو نہیں دیا۔ جن کو اللہ نے اعزاز دیا صحابی بننے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر ان پر فضل فرمایا۔ اگر آج کوئی ان کے ایمان پر شک کرے تو بڑی زبردست فائدہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام مسلمان، میرے جیسا آپ جیسا عام مسلمان کسی اپنے جیسے مسلمان کو یہ کہہ دے کہ تم کافر ہے، فرمایا دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، مگر نہ جس نے بولا وہ ضرور ہو گیا۔ اب اگر کوئی ان نفس قدسیہ کے متعلق ایسی بات کرے تو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، زبان کو کھولتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہم کن کے متعلق بات کر رہے ہیں، جن کے ایمان کی گواہیاں خود مالک دے رہا۔ چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا، ایک شخص نے کہا کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ اس لیے ایمان لائے تھے کہ نبی کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر خلافت ان کو مل جائے گی، مال و دولت لیں گے، عیش کریں گے، تو اس لیے وہ ایمان لائے تھے۔ ان کو ایمان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں دیکھا کہ کیا اس کو پتہ بچائے، ایسے اس نے منہ پھاڑ کر یہ بات کر دی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، جب ابو بکر ایمان میں آئے تھے، دارا اسلام میں آئے تھے، اس وقت کے پاس کیا تھا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ کپڑے کاروبار کے تاجر تھے، بڑی مال و دولت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے فائدہ نہیں۔ تبوک کی جنگ کا موقع، جس جنگ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال دیا، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، ابو بکر صدیق اس سے پہلے کئی دفعہ مال لٹا بیٹھے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اعلان ہوا جو کچھ بچا ہوا تھا تھوڑا بہت گھر میں جھاڑو دے کر سب کچھ لے آئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا میرے صحابہ اور رکھا کرو ابھی کم ہے۔ ابو بکر گھر میں جاتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیواروں کے اوپر ایسے ایسے ہاتھ پھیرتے۔ میں نے پوچھا بابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہیں، دیوار میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ میں نے ایک دن ایک سوئی پکڑی تھی، وہ میں نے اس دیوار میں ایسے لگا دی تھی کہیں گم نہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں ایک سوئی بھی بچے، مجھے مل جائے تو میں جا کر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں۔ سوئی ملی وہ بھی جا کر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، لباس پہنا ہوا تھا وہ تھوڑا قیمتی تھا، اب کہنے لگے گھر میں تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے کچھ دن مل جائیں گے۔ اٹھتے ہیں گھر میں جاتے ہیں، بوری کا ٹاٹ لیتے ہیں، اس کا لباس اپنے جسم پر پہن کر وہ لباس اتار کے اس کو بیچ دیتے ہیں، بیچ کر جو پیسے ملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کون ان کے مرتبے اور ان کی شان کو پہنچے؟ زندگی کا آخری دن ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے گھر میں تھی، ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھیان پڑا، دیکھا عائشہ کیوں رو رہی ہو بیٹی، کیا بات ہے؟ بابا کی جدائی کا غم ہے۔ فرمانے لگی یہ غم تو ہے لیکن اس سے بڑی ایک مجھے پریشانی ہے بابا جان، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال تھا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آج میں دیکھتی ہوں آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، سوچ رہی ہوں آپ کو کفن دینے کے لیے نیا کپڑا میسر نہیں ہے، آپ کے کفن کے لیے میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ پریشانی مجھے کھائے جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں عائشہ اندر جا جا کے
صندوق کھولا، وہ فرماتی ہیں اس میں سے 2 چادریں نکلی، ایک کے اوپر زعفران کے داغ لگے ہوئے تھے اور ایک اتنی بوسیدہ تھی کہ اس کو یوں پکڑتی تھی، کھینچتی تھی تو پھٹ جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹی میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے انہی چادروں میں کفن دے، میرے فوت ہونے کے بعد اگر کوئی نئی چادر میسر آ جائے مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، اپنا سر ڈھانپنے کی، اگر میرے عمل اچھے ہیں اللہ جنت کا لباس پہنا دے گا، تم اس بات کی فکر مت کرنا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو دنیا کی تمام انا للہ و انا الیہ۔ بھائی سیرت کو پڑھیں تو صحیح، سمجھے صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ ایک حدیث میں نے اور آپ نے بڑی دفعہ سنی، ہم نے بیان کیا، آپ نے سنی کہ جو کوئی اچھائی کا آغاز کرتا ہے جب تک وہ اچھائی ہوتی رہتی ہے اس آغاز کرنے والے کو اس کا ثواب اجر ملتا ہے اس کے برابر، اور جو کوئی گناہ ایجاد کرتا ہے جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا کرنے والے کے برابر گناہ ایجاد کرنے والے کو بھی سزا ملے گی۔ اس کے اوپر ہم بہت بڑی دلیل قرآن کی پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جب جھگڑا ہوا تو جس نے پہلا قتل کیا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ساتھ وہ مجرم ہوگا۔ اب اس بات کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جس نے نیکی کا آغاز کیا جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی پہل کرنے والے کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے زیادہ پہل کس نے کی تھی؟ سبھی یہی کہیں گے ابو بکر۔ صحابی بننے کا سب سے پہلے اعزاز اور شرف کس کو ملا؟ صحابیت کا دروازہ سب سے پہلے کس نے کھولا؟ ابو بکر۔ ہر ایک صحابی کے اجر کے برابر ابو بکر اکیلے کو اجر ملے گا۔ قیامت تک جتنے مسلمان ہوتے رہیں گے کلمہ پڑھتے رہیں گے ابو بکر کو ان کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ انبیاء کے بعد سب سے معزز ترین شخصیت اگر اللہ کے آسمانوں کے نیچے کوئی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ متفق بات ہے۔ حضرات محترم اگر ان کی محبت ہمارے دل سے ختم کر دی جائے تو پھر ایمان بچتا نہیں۔ ہمیں تو دین کا راستہ بتلایا ہی صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں کرائی صحابہ کرام نے۔ وقت مختصر ہے، بس عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ جب کبھی آپ کا سامنا ایسی بات سے ہو جس میں کسی ایک صحابی کی یا اہل بیت میں سے کسی کی توہین کی بات ہو فوراً اس موضوع کو بدل۔ یہ سارے کے سارے جنت کے شہزادے ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہیں چاہے صحابہ کرام میں ہیں۔ صحابہ کرام بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، ان کو الگ الگ کر کے تقسیم کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ کیا جو اہل بیت میں ہیں حضرت حسن حسین یہ صحابی نہیں ہے؟ حضرت علی صحابی ہیں تو کیا یہ اہل بیت میں نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اگر صحابی ہیں تو یہ اہل بیت میں نہیں ہے؟ الگ الگ کر کے پھر مخالفتیں کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک ہو جائے اللہ کے لیے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی پارٹی اپنی جماعت کی مخالفت برداشت نہیں کرتا۔ میں مسلم لیگ کا ہوں، میں سرکاری گروپ کا ہوں، میں امران گروپ کا ہوں، خبردار کسی نے میری بات کے پارٹی کے خلاف کوئی بات کی، میرے بھائیوں یہ عام لوگوں کی پارٹی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ عام جماعت نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا جس کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو، ورنہ تمہاری عبادت تیرے راستے مجھے نہیں چاہیے۔ اگر انہی کو ہم چھوڑ دیں تو کدھر جائیں؟ میرے بھائیوں اپنے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بھرپور رکھیں اور اس بات کو عام کریں کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے اور وہ معیار حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو سفیان، معاویہ، سعد بن ابی وقاص، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اے اللہ ہم سب کو ان کے قدموں کی خاک نصیب فرما، آمین۔ جہاں ان کے قدم ہوں مالک وہاں ہماری جگہ بنا دے۔ ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حالت میں زندہ رکھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، محبت میں زندہ رہے۔
محبت میں ہی دنیا سے چلے جائیں، یہی کامیابی ہے۔ تو آخر دعوانا